ادب و انشاء کے شہسوار قلم، علم و عمل کے مہتاب و آفتاب، درس و تدریس کے جوہر نایاب، عزت مآب، محترم المقام، نمونۂ اسلاف، محی سنہ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی، خلیفہ پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، استاذ حدیث و تفسیر ازہر عین دارالعلوم دیوبند کو اس شعر کے ساتھ باہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو، پھول ہو، خوشبوئے عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر ہو تم۔ ابھی تو تھے ٹائم نہ ہاں میرے لیے آسان ہے۔ اگر پانی تقسیم کرنا ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں رکا رہوں، درمیان میں نہ کریں۔ میرا خیال ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، جی جس کو ضرورت ہوگی لے لیں گے۔ بھائی جو لوگ سائیڈوں میں کھڑے ہیں وہ براہ کرم بیٹھ جائیں، اور اگر بیچ میں کھڑے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم۔ بھائی ایک کو بالکل بند کر دیں، مائک والے کہاں ہیں؟ ایک کو بند کر دیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے، اور گونج بھی کم، یہ بیس جو ہے اس کو بھی زیادہ تیز نہ رکھیں، آواز صاف جائے، بس مقصد یہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا، شاہی سے مراد مدرسہ شاہی نہیں، کنگڈم، بادشاہت، دنیا میں جو نظام اقتدار کے ہیں ان میں سے ایک پرانا نظام جو اب بھی چل رہا ہے بعض جگہ وہ ہے شاہی، دوسرا نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، تیسرا نظام ہے یا تھا کمیونسٹ نظام، اور ایک نظام وہ ہے جو خالق کائنات کا نظام ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔
تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے۔ اس بچے کو بھیجیے آپ ذرا یہاں سے، یہ بچہ قادر نہیں ہے چپ بیٹھنے پر۔ کیوں لاتے ہیں بچوں کو سکھائے بغیر؟ یہ بچوں کی تربیت کی جگہ جلسہ نہیں ہے، گھر ہے، اور گھر میں فرصت نہیں ہے ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنے کی۔ تاریخ نے پوچھا ہے پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے۔ دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا، وہ جو کمیونسٹ نظام، محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے۔ دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی۔ دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مراد آباد میں حاضر ہیں، جس سے رشتہ بہت پرانا ہے، 33واں سال ہے۔ اس سے پہلے 2 سال یہاں رہنے کی سعادت ملی ہے، لیکن راستے اب بھی ایسے ہی لگتے ہیں جیسے تازہ دیکھے ہوئے ہوں۔ جلسہ ہو رہا ہے اور تقریر ہو چکی ہے، یعنی جلسے کی جو تقریر ہوتی ہے وہ ہو چکی ہے۔ برادر مکرم مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب مدظلہ کی، اور اب وقت بھی تنگ ہے، اور بولنے والا جو ہے اس کا قافیہ بھی تنگ ہے، کچھ زیادہ آتا واتا نہیں ہے، اس لیے چند باتیں کر کے دعا کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان عام طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک خاص انداز کی زندگی کا مطالبہ کریں گے یا حکم دیں گے، اور اس زندگی کے خلاف چلنے کی ترغیبات، اس زندگی سے ہٹ کر دوسرے راستوں پر چلنے کی دعوت شیطان کے کارندے اور نمائندے باقاعدہ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ ہمیں اس مقابلے کی دنیا میں جی کر دکھانا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہمارا پورے دین کا یا ہماری دنیا کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہے تو پہلے دن سے یہ قصہ، بھائی آپ نے پھر آواز بڑھا دی، ذرا کم کر دیں اس آواز کو۔ بات کرنی ہے، شور نہیں مچانا ہے، محلے والوں کو پریشان نہیں کرنا ہے، کوئی قوالی نہیں گانی ہے، باتیں کرنی ہے۔ جب یہ بات ہے کہ آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں تو یہ کام تو پہلے دن سے ہو رہا ہوگا، پکی بات ہے، ہو ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہاں بھیجا گیا اسی وقت سے یہ کام چل رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے نمائندے کام کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر اتنی توجہ نہیں ہو پاتی ہر آدمی کی جو ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے عمل کرنے میں۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً ایسی ہی ہے۔ ہر طبقے کے لوگ، یعنی حکمرانوں سے لے کر عام آدمی تک، مسلم حکمرانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، حکمرانوں سے لے کر عام آدمی تک ہر طبقے کا آدمی
اپنے کرنے کے کام میں کوتاہی کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے. ابھی کی بات ہے، ایک پچھلے شاید 10-15 دن پہلے کی بات ہے. ایک آدمی مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق فلاں شخصیت سے ہے، اور انہوں نے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ کسی بڑے سے ملاقات ہو تو ان سے یہ پوچھو کہ کیا کرنا چاہیے. میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے ان سے کہا بھائی میں تو بڑا نہیں ہوں، لیکن آپ نے سوال مجھ سے کر لیا تو جواب بنتا ہے. جواب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے کرنے کا کام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ میں جو سمجھدار لوگ ہیں، اور سبھی سمجھدار ہیں، میں یہ نہیں کہتا، سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے حصے کا کام تو کرتا نہیں اور دوسروں کے کام پر نظر رکھتا ہے. اگر ہم مثال کے طور پر میں اپنے طبقے سے اگر کروں بات، کہ جیسے ہم کوئی اصلاحی پروگرام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ذرا علماء میری بات پر غور کریں، تو ہماری کیا نیت ہوتی ہے کہ صاحب معاشرے میں بڑی خرابیاں پھیل رہی ہیں تو اصلاحی پروگرام کی ضرورت ہے، فلاں چیزیں پھیل رہی ہیں تو ایک ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہوتی ہے یہ بات، اور ضرورت کی ہوتی ہے، کرنا ہی چاہیے. لیکن میں جس نقطے پر لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اس میں ہمارے ذہن میں اپنی اصلاح کی بھی نیت ہوتی ہے؟ غور فرمائیں. معاشرے کی اصلاح کی نیت مبارک، اس سے اختلاف نہیں. اور بھی لوگ کرتے ہیں بہت سارے کام، تو ہر آدمی اپنے آپ کو الگ رکھ کر کام کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو کیسے کام چلے گا؟ معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے کو ٹھیک کرنے کی بات کرے. اچھا، جب یہ بات آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم کیا ٹھیک کریں اپنے آپ کو. تو اس میں ذرا سا گستاخی کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کا ایک ٹیسٹ ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا ہی رکھا ہے، وہ میں بعد میں پڑھتا ہوں آیت. ایک ٹیسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یوں سوچیں کہ اگر ابھی میری موت آ جائے، کسی کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، پتہ تو نہیں ہے نا. اگر ابھی میری موت آ جائے، کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے میرے پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا ایک بندہ آیا ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، صاف ستھرا ہو کر آیا ہے، اسے سیدھے جنت میں بھیج دو؟ یہ امید ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ اپنے اعمال کے اعتبار سے اچانک موت آ جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں؟ آپ غور کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں. معیار یہ ہے، چونکہ اصل مسئلہ جنت میں جانا. میں بار بار آج کل یہ بات کہتا ہوں، آسان ہونے کی وجہ سے بھی اور اصل بات ہونے کی وجہ سے بھی عام آدمی کی سمجھ میں بھی بات آ جاتی ہے کہ اصل مسئلہ تو جنت میں جانے کا ہے نا بھائی. تو اسی سے ٹیسٹ کرو کہ ہم موجودہ حالت میں جنت میں جانے کی پوزیشن میں ہیں کیا. اگر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اللہ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے جانتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو زیادہ صاف ستھرا نہ بتاؤ، اپنے اچھے ہونے کے دعوے نہ کرو. وہ جانتا ہے متقی کون ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا صورتحال ہے. یعنی جب ذہن میں اصل کام واضح طور پر نہیں ہوگا تو کام کیسے بنے گا. میں اور ذرا اس کو ایک اور انداز سے کہا کرتا ہوں، وہ بھی کہہ دوں
ایک مقرر تقریر کرتا ہے اور بہت پرجوش تقریر کرتا ہے، سخت کرتا ہے، مجمع کو مخاطب کر کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ بہت سخت بولتے ہیں کہ تم بدکار ہو، تم نالائق ہو، تم ایسے ہو، تم سب کرتے ہیں، اس طرح کہہ دیتے ہیں لوگ. اور مجمع میں کوئی بھی آدمی برا نہیں مانتا، سب کہتے ہیں بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے. خاص طور سے پرجوش تقریر ہوتی ہے تو بہت اچھی تقریر ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ اگر وہی مقرر صاحب ہم میں سے کسی کو اکیلے میں وہ ساری بات نہیں، اس میں سے آدھی کی آدھی بات بھی کہہ دیں تو ہم ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے، داد دیں گے کہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہو؟ سوچے ذرا اس کو. ہمیں جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہم ناراض، پورے مجمع کو کہہ رہے ہیں تو ہم خوش. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ مجھے نہیں کہہ رہے، میرے علاوہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے. تو جب ہر آدمی نے یہی سوچ رکھا ہے تو ٹھیک کون ہوگا؟ اصلاح کس کی ہوگی؟ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پتہ نہیں کیوں میرا ذہن اس رخ پہ چل پڑا، تو میں اس بات کو اور ذرا سا پکا کر دوں مثال سے. آپ غور کریں، جب یہ بات ہے تو یہی بنیاد ہے کہ ہمارے جلسوں سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. پچھلا مہینہ ربیع الاول کا تھا، مجھے بھی بہت جگہ جانا پڑا. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، ہر ایک نے 10 20 20 30 تقریریں سیرت کے موضوع پر کی ہوں. ایک ایک شہر میں، آپ کے شہر میں تو کئی جگہ 10 روزہ پروگرام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبات میں ہوتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ملک اور پڑوس کے ملکوں کو اگر لے کر آپ ایک سروے کریں یا جائزہ لیں تو لاکھوں جلسے سیرت کے موضوع پر ضرور ہو جاتے ہیں ایک مہینے میں، اس سے کم نہیں ہوتے ہوں گے. جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی جلوس بھی نکالتے ہیں. اب اس پر یہ سوال ہے کہ وہ جلسے سیرت کے ہوتے ہیں، اور سیرت کس کی؟ اس ذات اقدس کی جو ساری کائنات کے لیے نمونہ ہے. ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے احوال بیان ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بیان ہوتے ہیں، ان کے طریقے بیان ہوتے ہیں، ان کی سنتوں کا بیان ہوتا ہے، ان کے حقوق کا بیان ہوتا ہے، بہت کچھ بیان ہوتا ہے. لیکن ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے اور ربیع الاول ختم ہونے کے بعد، یعنی لاکھوں جلسے ہونے سے پہلے اور لاکھوں جلسے ہونے کے بعد، مسلمانوں کے حالات میں رتی برابر فرق. آپ غور کریں ان باتوں پر، کیا بات ہے آخر یہ؟ کوئی مسلمان جو بے نمازی تھا ایک ربیع الاول کی تقریریں سن کر نمازی بنا ہو؟ کسی نے جھوٹ بولنے سے توبہ کی ہو؟ کسی نے اپنے مال میں حرام کی آمیزش کو ختم کیا ہو، آمدنی کو ٹھیک کیا ہو؟ کسی نے اپنے اخلاق کو اچھا بنایا ہو؟ کسی نے پڑوسی یا رشتہ دار سے جو جھگڑا تھا اس کو ختم کیا ہو؟ کوئی تبدیلی آپ مجھے بتائیں ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہو. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے کہنے سے یہ مراد نہیں کہ جلسے بند کر دیں، ضرور ہونے چاہیے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جلسہ کرنے والے ہیں ان کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے، نقصان ہمارا ہے. میں صرف مدرسے والوں کو نہیں کہہ رہا، یہ مولانا رضوان صاحب ہیں، پتہ نہیں ہیں یا چلے گئے، ذمہ دار لوگ کاموں میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ ذمہ داروں کو سب سے زیادہ سننا چاہیے. تو جلسہ کرنے والے کا جو جلسہ ہے وہ جب علماء کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کو بلانے میں کامیاب ہو گئے، بیانات ہو گئے، تو ان کا ثواب تو مل گیا، ان کو تو ثواب مل گیا، بیان کرنے والوں کو بھی ثواب مل گیا. آپ کو کیا ملا؟ اگر آپ نے اس سے کوئی فائدہ اپنی زندگی میں نہیں اٹھایا تو آپ کے حصے کا کام رہ گیا. اصل یہ لہٰذا اس کو آپ تمہیدی بات نہ سمجھیں. اگر میں اسی پر بات ختم کر دوں میں سمجھتا ہوں میرا کام ہو گیا. اس لیے کہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اپنے بدلنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں. اور اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہے، تو وہ خراب ہوتا رہتا ہے اندر سے، اس کا بدن گڑبڑ ہوتی رہتی، گردے خراب ہو جاتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ صاحب شوگر نے گھن لگا دیا.
تو بیماری کا احساس نہ ہونا یہ زیادہ بڑی بیماری ہوتی ہے۔ لہٰذا میں واپس چلتا ہوں اس بات پر کہ دنیا میں اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور آزمائش کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ سے ہٹانے والی طاقتیں بھی کام کریں گی، وہ کر رہی ہیں۔ ہمارے زمانے میں ان طاقتوں نے جو اپنے کاموں کو پھیلایا ہے اور جس طرح سے ان کے لیے کیا کہنا چاہیے آسانیاں نکالی ہیں، وہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ برائیاں ہر زمانے میں ایسی ہی تھیں، کوئی زمانہ برائیوں سے خالی نہیں ہے۔ آج جو عیب معاشرے میں پائے جاتے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی پائے جاتے تھے اور بیچ کے ادوار میں بھی، لیکن برائیوں کے لیے آسانیاں جو پیدا کی گئی ہیں، یہ آسانیاں اس انداز سے پہلے نہیں تھیں۔ آسانیاں اچھائیوں کے لیے بھی پیدا ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھئی ایک آدمی اگر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بری بات کو دنیا تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے، تو کیا کوئی اچھا آدمی اپنی اچھی بات کو نہیں پہنچا سکتا ہے؟ مگر وہ اچھی بات پہنچانے والی جو قوم ہے وہ کم سے کم 90% سوئی پڑی ہے، لہذا اس کے حصے کا کام رکا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف میدانوں میں اپنے کاموں کو پہلے سے زیادہ سلیقے کے ساتھ مرتب کر دیا ہے۔ مثلا تعلیم کے میدان کو انہوں نے پکڑا ہے، اور یہ ان کا پرانا حربہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تعلیم کے ذریعے جو انسان میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں آتی۔ تعلیم سے ایک انسان بدلتا ہے۔ ایک ان پڑھ انسان اور پڑھے لکھے انسان میں جو فرق ہوتا ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب جس انداز سے آپ نے اس کو ڈھالا ویسے ہی وہ ڈھل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر دور میں اس طرح کی طاقتوں نے تعلیم کو استعمال کیا ہے۔ خاص طور سے یوں اگر کہا جائے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، تاریخ کے بعض مرحلوں سے واقف ہوں گے کہ مسلمانوں کے عروج کا دور جب زوال کی طرف کو آیا، مسلمانوں کا، اسلام کا نہیں، اور مغربی دنیا میں کچھ بیداری آئی ہے ابھی 500-400 سال پہلے، اس کے بعد سے جب سے ان کے پاس یہ طاقت آئی ہے تو انہوں نے تعلیم کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال زیادہ مضبوط طریقے سے شروع کیا ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کو اکبر نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو یہ بات اکبر نے مزاحیہ انداز میں کہی تھی، مگر یہ بڑی سنگین حقیقت ہے۔ میں وہ موضوع نہیں ہے ورنہ آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا۔ مختصر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے، پورے ہندوستان میں جو عیسائیوں کے اسکول ہیں، میں نے جتنا جانا ہے معلومات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ان کے تعلیمی مشن بنیادی طور پر تبلیغی مشن ہیں، اور اس کا مظاہرہ بہت سارے صوبوں میں ہے۔ آپ ہندوستان کے صوبوں کی آبادیوں کا جائزہ لے لیں، تقسیم ہند کے وقت کیا تھا اور آج کیا ہے۔ بعض صوبے پورے کے پورے عیسائی بنے ہوئے، کیسے بن گئے؟ وہ تعلیم کے راستے سے بنے۔ انہوں نے باقاعدہ تبلیغی مشن کھول کر کھلم کھلا کام نہیں کیا، تعلیمی مشن سے کام۔ میں ایسے ان کے اسکول جانتا ہوں کہ جن میں باقاعدہ عیسائی بننے والے لوگوں کی تربیت کے لیے علیحدہ سے انتظام ہے، اور سامنے اسکول ہے جس میں 7,000 بچے پڑھتے ہیں۔ تو تعلیم کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ طریقہ ساری قوموں نے سیکھ لیا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ جن لوگوں نے نئی تعلیمی پالیسی کو پڑھا ہے وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے ہماری حکومت نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے تعلیم کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا یہ جملہ آج کل کچھ لوگوں نے چلا بھی دیا، میرا خیال ہے، اگر علماء غلط سمجھیں تو مجھے بتائیں، لیکن میں نے بڑوں کے سامنے بھی کہا کہ آنے والے وقت میں جو تعلیم کا کیا کہنا چاہیے ڈھب بنا دیا گیا، ڈھانچہ بنا دیا گیا، جو مزاج بنا دیا گیا، اس مزاج کے مطابق اسکول سے بچہ جب پڑھ کے آئے گا تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کو روزانہ یہ کام کرنا پڑے کہ بیٹا تم اسکول سے آ رہے ہو، ایسا کرو کہ کلمہ پڑھ لو، پتہ نہیں تمہارا ایمان بچا یا نہیں بچا۔ مجھے تو یہی خطرہ لگتا ہے کہ جس رخ پر جا رہا ہے نظام، اس میں یہ کرنا پڑ سکتا ہے۔
آپ اندازہ کریں کتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے، تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ڈیوٹی تو کسی مسلمان کی نمبر 1 کی ڈیوٹی ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج حالات یہ ہیں کہ علماء اور مسلم تنظیمیں محنت کر رہی ہیں ہر جگہ اور ہر سطح پر۔ جمعیت علماء نے تو اس کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے آج کل، مکاتب کھولنا، دینی تعلیمی بورڈ کا جو آپ کے مراد آباد میں تو بہت فعال ہے اور پورے ملک میں ہو رہا ہے، مگر میری معلومات یہ ہے کہ ابھی تک اسکولوں میں پڑھنے والے شاید 10% بچے بھی مکتبوں میں نہیں پہنچے ہیں۔ وہ 90% بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور مکتب کی تعلیم سے محروم ہیں، ان کا کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کے عقیدے کا کیا ہوگا؟ جبکہ سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن سیکھنا، اتنا قرآن جو نماز کے لیے ضروری ہے، عقیدہ سیکھنا، ایمان سیکھنا، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، حج اگر فرض ہو تو اس کے مسائل، تجارت کے مسائل، یعنی شریعت پر چلنے کے لیے جتنا علم دین ضروری ہے اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں، ہر مسلمان کو سیکھنا لازم ہے، وہ چاہے جو کرے آگے چل کر، مگر یہ سیکھنا فرض عین ہے۔ یہ فرض عین ادا نہیں ہو رہا، حالات خراب ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے بچے شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ایک پہلو تو لوگوں کے سامنے ہے عام طور پر کہ صاحب لڑکے لڑکیوں کے تعلقات ہو گئے اور لڑکیاں چلی گئی جا رہی ہیں بہت سی، یہ ایک میدان ہے جناب، یہ سارا نہیں ہے۔ آپ جا کر جائزہ لیں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو اوپر کے شعبے، ڈگری کے شعبے ہیں، جو جن ڈپارٹمنٹ میں ڈگری والے بچے پڑھتے ہیں، ان کے پڑھانے والوں کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا ایک بڑی تعداد ان میں مذہب مخالف ہے، بالکل پکی ملحد بھی ایک خاصی تعداد ہے، ایتھسٹ ہیں وہ لوگ اور اپنے بچوں کو ایتھسٹ بنا رہے ہیں، اور آج مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، خاصی تعداد میں ہیں۔ ان لوگوں نے یہ دوسرا میدان اپنایا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کیا جائے۔ اللہ پر بحث ہوگی، باقاعدہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اور اس پر تقریریں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ پردے پر بات ہوگی، عورتوں کے حقوق پر بات ہوگی، نمازوں کے اوقات پر بات ہوگی، اسلام کے تجارتی مسائل پر بات ہوگی، سود پر بات ہوگی، جانے کیا کیا چیزیں جو اسلام کی ہیں، سب کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا اور دوسروں کو اسلام سے دور کرنا۔ اور یہ کوئی ہم الزام نہیں لگاتے ان پر، یہ تو وہ اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں، یہ تو وہ خیر خواہی سمجھ کر کرتے ہیں، دعوے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک مستقل میدان ہے۔ جبکہ ایمان کے سلسلے میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا، قل لی فی الاسلام قول لا اسأل عنہ احدا غیرک، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیجئے کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ، یعنی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہارے ایمان سے ہٹا نہ سکے۔ اب کیا ہوتا ہے، اسکول میں کالج میں ایک بچہ پڑھتا ہے، اس کا ساتھی اس سے کہتا ہے کہ میں تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں بھائی مانتے ہیں، مسلمان ہیں۔ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب وہ پڑھا لکھا بچہ سوچنے بیٹھ گیا کہ ہاں اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے، یعنی اس کا جواب یا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ تو بہت آسان جواب ہے کہ بھائی جو چیز نظر نہ آئے اس کو ماننے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ عقل مانتے ہو اپنی، عقل نظر نہیں آتی، اور سب سے زیادہ مانتے ہو میری عقل سب سے زیادہ ہے۔ خیر یہ تو مستقل وہ ہے موضوع پڑھنے کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمزوری کہاں ہے کہ اس نے جب یہ کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو اس آدمی کا سوچ میں پڑ جانا یہ دلیل ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان ایسا چاہیے کہ وہ جب اللہ کے وجود کو موضوع بحث بنانا چاہے تو یہ بچہ کہے کہ نہیں اس موضوع پہ بات نہیں ہوگی، یہ طے شدہ ہے، یہ موضوع طے شدہ ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ تمہیں اگر سمجھنا ہے تو میں تمہیں سمجھاؤں، تم مجھے اس بارے میں نہیں سمجھاؤ گے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ ہم تو ایک لطیفہ سنا کرتے تھے اپنے اساتذہ سے، اور کبھی کبھی سنا بھی دیتے ہیں
کہ ایک جنگل میں ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، ایک مولانا صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں اللہ کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے. تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اللہ کی ہونے کی؟ کام کو آسان کرتے ہیں، مشکل نہیں بناتے. تمام آداب پورا کرنے کا الگ وقت ہوتا ہے. ہمیں شریعت نے زندگی بہت آسان سکھائی ہے. حدود شریعت میں رہو، اس میں جتنے گنجائش، اور اس کے لیے تو فتویٰ مل چکا ہے آج کل کے گلاس کے حکم میں چھوٹی بوتل، تو آسان ہو گیا کام. اس نے کہا کہ تم اللہ کو مانتے؟ کہا مانتا ہوں. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ لیکن دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ پوچھو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا. یہ ہے دلیل. اب ظاہر ہے کہ یہ لطیفہ ہے، ہنسی آتی ہے اس پر، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معیار یہی والا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی آدمی اللہ کو موضوع بحث بنانے کی بات کرے تو آپ یہ کہیں کہ اس پر بات نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو میں کروں گا تم سنو گے، میں بتاؤں گا تم سمجھو گے. اسلام کے احکام کو اسی طرح موضوع بحث بنایا جاتا ہے. معیار ہے جو حدیث میں فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھے گا، اسے ملے گا ایمان کا ذائقہ جو اللہ کو رب مانے، پورے اطمینان سے راضی ہو اللہ کو رب مان کر، اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو. یہ معیار ہے. یعنی گویا اس کے نزدیک یہ تینوں مسئلے طے شدہ ہوں، ان کے بارے میں اس کے دل میں شک کی، ادنا شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. یہ معیار حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بات لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، میں ایک نقطے کی طرف اور بات متوجہ کر کے بات ختم کروں گا. پہلی بات تو میں نے کہی کہ شیطانی طاقتوں کا ایک میدان تعلیم ہے، ایک میدان یہ ذہن سازی ہے، جس کے لیے آج کل وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا ایک اور استعمال ہے جو برائیاں پھیلانے کے لیے ہے، فحاشی پھیلانے کے لیے ہے، اور وہ بھی پلان کے ساتھ ہے، وہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے. یہ پکی بات ہے. ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر نیٹ پر جو بری گندی فحش فلمیں اپلوڈ کرنے والی سائٹس ہیں، ان کی تعداد جتنا میں جانتا ہوں لاکھوں ہے. لاکھوں سائٹس ہیں جن پر گندی فلمیں ڈالی جاتی ہیں. ایک فلم بنانے کے لیے کئی آدمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں آدمی یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 50 لاکھ آدمی دنیا میں اس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، برائیاں پھیلانے میں. اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، میں نے بھی اتفاق سے کچھ چیزوں کو دیکھا ہے، تو میرے ذہن نے یہ کہا ہے کہ حقیقی دنیا میں اتنی گندگی شاید نہ ہوتی ہو، یہ انہوں نے قصداً اس میں بنائی ہے تاکہ لوگ گندگی میں مبتلا ہوں. یعنی گویا کہ برائیوں کے اور بدکاریوں کے نئے سے نئے طریقے ایجاد کر کے سکھانے کا کام کیا جاتا ہے. اور آج کا دیندار طبقہ پریشان ہے. دیندار پریشان ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور جب اس کے اوپر شیطان کا یہ حملہ ہوتا ہے تو اس سے گناہ ہوتے ہیں. وہ پریشان ہے کہ میں گناہ سے بچوں تو کیسے بچوں. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں چونکہ تجربہ ہے ہمیں، اس کے لیے 50 لوگ رابطے کرتے رہتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کیا ہے. آدمی بچنا بھی چاہتا ہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وہ طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو طاقت انسان کو شیطان کے مقابلے میں کھڑا کر سکے اور شیطان کے تقاضے کو دبانے میں کامیابی دلا سکے. اس کے لیے خاص طور سے ضرورت ہے، بڑوں کو ضرورت ہے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور نوجوانوں کو ضرورت ہے اپنی تربیت کی فکر کرنے کی. اور اس کے لیے بہت آسان سی بات ہے. ایک دفعہ میں ایک بڑے سے جلسے میں بول رہا تھا تقوی کے موضوع پر،
دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب تقویٰ کہاں ملے گا؟ اچانک اس نے سوال داغ دیا. میں نے کہا کہ کپڑا کہاں ملتا ہے؟ کہا جی وہ تو کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے. میں نے کہا غلہ کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگے غلے والوں کے یہاں ملتا ہے، وہ الگ دکان ہے. میں نے کہا بس جواب ہو گیا، کپڑا کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے، تقویٰ تقوی والوں کے یہاں ملتا ہے. تقویٰ بازار میں نہیں ملتا. جو لوگ تقوی والے ان کے پاس جاؤ گے تو تقویٰ ملے گا، ان کی صحبت میں جانے سے تقویٰ ملے. آج ہمارا کیا قصہ ہے؟ سیدھا سوال ہے کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں عمومی، مراد آباد میں پھر بھی کچھ مل جائیں گے، اس لیے کہ یہاں اللہ نے دین کا ایسا دورہ جاری رکھا ہے مدارس کے ذریعے، مدرسہ شاہی اور دوسرے مدرسوں کے ذریعے، کہ یہ شہر عام شہروں سے مختلف ہے. اس کے باوجود عام آدمی کا جو حال ہے وہ یہاں بھی ویسا ہی ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں شاید آدھے گھنٹے کا بھی ٹائم ایسا نہیں ہے جو ہم اس کام کے لیے خرچ کرتے ہوں، روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں. اور جو پورے ملک میں یا عام طور پر مسلمانوں کا حال ہے اس کو تو بیان کرنا مشکل ہے. سچی بات یہ ہے کہ برائیاں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ جیسے انہوں نے جکڑ رکھا ہے. نشہ عام ہے، اور نشہ پورے ہندوستان میں کوئی جگہ گزشتہ چند سالوں میں پورے ملک میں جاتا ہوں، اکثر صوبوں میں گیا ہوں، اور چھوٹے بڑے جلسوں میں اور چھوٹی بڑی آبادیوں میں 2 چیزیں ہمیشہ پوچھی ہیں اور ابھی تک جواب نہیں ملا. نشہ ہر جگہ اور بالکل عام، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، ان پڑھ میں، پڑھے لکھوں میں، سب میں، اور اسکولوں کالجوں میں. اور اب جناب عالی مولانا صاحبان غافل نہ رہیں، مدرسوں پر بھی حملہ شروع ہے. بات کیا ہے کہ نشہ خود سے نہیں پھیل رہا، پھیلایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے طاقتیں ہیں جن کی یہ تجارت ہے. مکتبوں میں ذرا ہوشیار رہیں مکتب چلانے والے. مکتب کا بچہ چونکہ زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اسے استعمال کرنا آسان ہے. میرے پاس متعین مثالیں معلوم ہیں مجھے کہ استعمال کر لیا گیا. 5-6 سال کے بچے کو استعمال کر لیا نشہ سپلائی کرنے کے لیے. تو ہر جگہ. اور ایک دوسری چیز سودی قرضہ. مجھے کشمیر سے لے کے کیرلا تک اور آسام اور تریپورہ سے لے کے گجرات اور راجستھان تک کوئی آدمی ابھی تک نہیں ملا ہے، کوئی علاقہ نہیں ملا ہے جہاں پر مسلمانوں کے یہاں سودی قرضہ نہ ہو. مصیبت ہے اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ برکتیں اٹھ گئی ہیں اور رحمتوں سے محرومی ہو رہی ہے. تو بس خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا تھوڑا سا انداز بدلیے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کیجئے. یہ جو مدرسے چل رہے ہیں، اس وقت بھی ایک مدرسے کے جلسے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو مدرسے والوں کا کرم ہے کہ یہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ صاحب مدرسے کے بارے میں بات کرنی تو کیا کر لیں گے ہم ان کا، لیکن یہ ہمارے فائدے کی کچھ باتیں کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو مدرسے جو چل رہے ہیں ان کو مولویوں کا ذریعہ معاش نہ سمجھیں. یہ بات میری ذرا یاد رکھیے گا. مدرسے یا مکتب ان کو کچھ مولویوں کے ذریعے معاش کی حیثیت سے نہ دیکھیں، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت گاہ کی حیثیت سے دیکھیں. اور جو اللہ والے ہیں، علماء ہیں، متدین لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کی عادت ڈالیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں. اور یہ جو نسل ہے، میں نے شروع میں ٹوکا تھا نا، مجھے کوئی بچوں پہ غصہ نہیں آتا کبھی بھی. اس وقت بھی بچوں پر کوئی ناگواری نہیں تھی. بچے بالکل معصوم ہیں. پریشانی یہ ہے کہ وہ جو بڑے ہیں وہ بچے بنے ہوئے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے. ہر جمعے کو تقریباً سارے ہندوستان کی ہر مسجد میں بچے شور مچاتے ہیں اور کوئی ماں باپ نہیں جو بچے کو سکھا کر لاتے ہوں. عجیب بات ہے. سکھانے کی جگہ مسجد نہیں ہے، سکھانے کی جگہ جلسہ نہیں ہے کہ آپ وہاں ڈانٹیں اس کو. آپ گھر میں سکھائیں گے تو وہ یہاں ٹھیک بیٹھے گا. تو بچوں کی فکر کریں، بچوں کے موبائل پر نظر رکھیں، وہ اپنے سیل فون کے ذریعے کیا کیا سن رہے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اس پر نظر رکھیں اور خود اپنی زندگی کے سلسلے میں فکر کریں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے. اور ایک حدیث آپ نے بار بار پڑھی اور سنی ہوگی کہ آدمی کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے. اس میں ایک اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہے، کہاں ختم ہوئی ہے.
ज़िंदगी क्या है, ये टाइम जो हम गुजार रहे हैं यही हमारी ज़िंदगी है। और मैं अफसोस से कहता हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी और मेरा वक्त भी बहुत ख़राब होता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे इसका बहुत एहसास है। मुसलमानों के तकरीबन हर तबके में बहुत सारे लोग अपने वक्त के रोज़ाना 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ख़राब करते हैं, और ये मरज़ बिल्कुल आम है। मुझसे कोई कहता है मुलाकात मुख्तसर हो कि कुछ नसीहत कर दें, तो मैं कहता हूँ कि 2 चीज़ों की नसीहत करता हूँ। वक्त का सही इस्तेमाल करने की आदत डाल लो और ज़बान का सही इस्तेमाल करने की आदत डाल लो। बेड़ा गर्क कर रखा है इन दोनों चीज़ों के बारे में हमारी गैर जिम्मेदारी में। बस मेरी बात ख़त्म होती है, जिसका खुलासा ये है, अपने हालात पर गौर करें और अपने आप को बदलने की फ़िक्र करें। सारी दुनिया बदल जाएगी अगर हम बदल जाएंगे। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। मौलाना रिजवान साहब हमारे मेज़बान हैं इस वक्त। मेरी तो पहली मुलाकात है, नौजवान आदमी हैं, काम कर रहे हैं, उलमा का एतमाद इनको हासिल है, अल्लाह इनसे काम ले। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि इमाम साहब से मुलाकात हुई बहुत ज़माने के बाद, और मौलाना फ़ाद से भी और दीगर उलमा से। अल्लाह ताला इन सब की और हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ तो सदर साहब से कराएं। सुब्हान रब्बियल अलील अल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए और इसको हम सब के लिए नाफ़िअ बना दीजिए। अल्लाह ज़िंदगी में तब्दीली का ज़रिया बना दीजिए। ए अल्लाह हम सब को अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करना आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमें और हमारे मुताल्लिक़ीन में जो लोग बीमार हैं, अहले ईमान में जो लोग बीमार हैं, जलसे में जो शुरका हैं उनमें या उनके घर वालों में जो लोग बीमार हैं, अल्लाह सभी को सेहत कामिल अता फरमाइए। अल्लाह हम सब को कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमाइए। अल्लाह बेघरों को अच्छे घर अता फरमा दीजिए। बेरोज़गारों को बाबरकत हलाल रोज़गार अता फरमा दीजिए। जिनकी शादियां रह रही हैं अल्लाह उनकी शादियां अच्छी शादियां आसान फरमा दीजिए। जिनकी शादियां हो चुकी हैं अल्लाह उनको बेहतरीन औलादें अता फरमाइए। अल्लाह हम सब को हमारी औलादों की तरफ से आँखों की ठंडक और खुशियाँ अता फरमाइए और उनके हक़ में हमारी अच्छी तमन्नाएँ पूरी फरमाइए और उनके लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाइए। अल्लाह इस मजलिस पर और इस पूरे शहर पर अपनी ख़ास रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह हमारे घरों पर और घर वालों पर और हम सब के दिलों पर ख़ास रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह इस मदरसे को भी तरक्की अता फरमाइए और इसके काम आसान फरमाइए। शहर मुरादाबाद में जो इदारे हमारे बड़ों के कायम किए हुए चल रहे हैं या बाद में कायम हुए हैं, अल्लाह सभी को तरक्की अता फरमाइए और उनकी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह पूरी उम्मत के हालात पर रहम फरमाइए। अल्लाह तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाइए, तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मोतबर खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दीन के हर सही काम की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दीन के तमाम खुद्दाम की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह उनकी मदद फरमाइए। अल्लाह हम सब के कामों में आसानियाँ अता फरमाइए। अल्लाह हमारे ज़ाती काम भी आसान फरमाइए, इज्तिमाई काम भी आसान फरमाइए, दीनी और दुनियावी कामों में हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और सारी उम्मत के लिए हर खैर का सवाल करते हैं, अता फरमा दीजिए। हर शर से पनाह चाहते हैं, अपनी पनाह में ले लीजिए। अल्लाह अपने फजल व करम से हमारी दुआएं कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।